السلام علیکم۔ مشتاق احمد یوسفی کی شاہکار کتاب آب گم کا آخری باب پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ۔ بشارت کہتے ہیں بی اے کا امتحان دینے کے بعد یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر فیل ہو گئے تو کیا ہوگا۔ وظیفہ پڑھا تو بحمداللہ یہ فکر تو رفع ہو گئی، لیکن اس سے بڑی ایک اور تشویش لاحق ہو گئی۔ اگر خدا نخواستہ پاس ہو گئے تو نوکری ملنا محال، یار دوست سب تتر بتر ہو جائیں گے، بیکاری، بے روزگاری اور بے شغلی سے زندگی عذاب ہو جائے گی۔ انگریزی اخبار صرف نوکری کا اشتہار دیکھنے کی خاطر خریدنا پڑے گا، پھر ہر کڈھب آسامی کے سانچے میں اپنی کوالیفیکیشن کو اس طرح ڈھال کر درخواست دینی ہوگی گویا ہم اس عالم رنگ و بو میں صرف اسی ملازمت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ روزانہ دفتر بدفتر ذلت اٹھانی پڑے گی، تا وقتے کہ ایک ہی دفتر میں اس کا مستقل بندوبست نہ ہو جائے۔ ہر چند کے فیل ہونے کا قوی امکان تھا، لیکن پاس ہونے کا خدشہ بھی لگا ہوا تھا۔ بعض لڑکے اس ذلت کو مزید 2 سال ملتوی کرنے کی غرض سے ایم اے اور LLB میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ بشارت کی جان پہچان کے جن مسلمان لڑکوں نے 3 سال پہلے یعنی 1933 میں BA کیا تھا، وہ سب جوتیاں چٹکاتے پھر رہے تھے، سوائے ایک خوش نصیب کے جو مسلمانوں میں اول آیا تھا اور اب ایک مڈل اسکول میں ڈرل ماسٹر ہو گیا تھا۔ 1930 کی بھیانک عالمگیر کساد بازاری اور بے روزگاری کی تباہ کاریاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ مانا کہ 1 روپے کے گیہوں 15 سیر اور اصلی گھی 1 سیر ملتا تھا، لیکن 1 روپیہ تھا کس کے پاس؟ کبھی کبھی وہ ڈر کے مگر سچ مچ تمنا کرتے کہ فیل ہو جائیں تو بہتر ہے، کم از کم 1 سال اور بے فکری سے کٹ جائے گا۔ فیل ہونے پر تو بقول مرزا صرف ایک ہی دن آدمی کی بے عزتی خراب ہوتی ہے، اس کے بعد چین ہی چین ہے۔ بس یہی ہوگا نا، جیسے لوگ عید پر ملنے آتے ہیں اسی طرح اس دن خاندان کا ہر بزرگ باری باری برسوں کا جمع شدہ غبار نکالنے آئے گا اور فیل ہونے اور خاندان کی ناک کٹوانے کی ایک مختلف وجہ بتائے گا۔ اس زمانے میں بعض اوقات خاندان کے دور نزدیک کے بزرگ 6 7ویں جماعت تک فیل ہونے والے برخورداروں کی حسب قرابت اور حسب طاقت پٹائی بھی کرتے تھے، لیکن جب لڑکا ہاتھ پیر نکال لے اور اتنا سیانہ ہو جائے کہ آواز سے رونے لگے، یعنی 13 14 سال کا، تو اسے تھپڑ نہیں مارتے تھے، فقط لان تان اور ڈانٹ پھٹکار سے کام نکالتے تھے، اس لیے کہ اپنے ہی ہاتھ میں چوٹ آنے اور پونچا اترنے کا اندیشہ رہتا تھا۔ ہر بزرگ اس کی مستند نالائکی کا اپنے فرضی تعلیمی ریکارڈ سے موازنہ کرتا اور نئی پود میں انحطاط اور گراوٹ کے آثار دیکھ کر اس خوشگوار نتیجے پر پہنچتا کہ ابھی دنیا کو اس جیسے بزرگ کی ضرورت ہے۔ بھلا وہ ایسی نالائق نسل کو دنیا کا چارج دے کر اتنی جلدی رحلت کیسے کر سکتا ہے؟ آخر میں ہر بزرگ پیغمبرانہ انداز میں بشارت دیتا کہ تم بڑے ہو کر بڑے آدمی نہیں بنو گے۔ صاحب یہ تو اندھے کو بھی نظر آتا تھا، یہ پیش گوئی کرنے کے لیے سفید داڑھی یا ستارہ شناس ہونے کی شرط نہیں تھی۔ باہر طور یہ ساری ذلت ایک ہی دن میں ختم ہو جاتی تھی، لیکن پاس ہونے کے بعد تو عمر بھر کا رونا تھا۔ بالآخر دوسرا خدشہ پورا ہوا، وہ پاس ہو گئے، جس پر انہیں مسرت، پروفیسروں کو حیرت اور بزرگوں کو شوق لگا۔ اس دن وہ کئی مرتبہ اپنے نام کے آگے BA لکھ کر مختلف زاویوں سے دیکھا کیے، جیسے آرٹسٹ اپنی پینٹنگ کو پیچھے ہٹ ہٹ کر دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ تو بریکٹ میں فرسٹ اٹیمپٹ بھی لکھا، مگر اس میں شیخی اور تکبر کا پہلو نظر آیا۔ تھوڑی دیر بعد گتے پر انگریزی میں نیلی روشنائی سے اپنا نام اور سرخ روشنائی سے BA لکھ کر دروازے پر لگا آئے۔ 15-20 دن بعد اردو کے ایک مقامی اخبار میں اشتہار دیکھا کہ دھیرج گنج کے ایک اسکول میں جہاں اسی سال 9ویں کلاس شروع ہونے والی تھی، اردو کے ٹیچر کی آسامی خالی ہے۔ اشتہار میں یہ لالچ بھی تھا کہ ملازمت مستقل، ماحول پاکیزہ اور مشاہرہ معقول ہے۔ مشاہرے کی معقولیت کی وضاحت بریکٹ میں کر دی گئی تھی۔ الاؤنس سمیت 25 روپے ماہوار، 1.25 روپیہ سالانہ ترقی اس کے علاوہ۔ مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر نے شیخ ابراہیم ذوق کو اپنا استاد بنایا تو بنظر پرورش 4 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ تنخواہ کی کمی پر نظر کر کے باپ نے اکلوتے بیٹے کو اس نوکری سے روکا، لیکن قسمت نے آواز دی کہ للہ 4 روپے نہ دیکھنا، ایوان کے 4 ستون سمجھنا، اور ان کا قصر آرزو تو پورے 25 ستونوں پر کھڑا ہونے والا تھا، لیکن اس سے زیادہ وہ پرسکون ماحول پر مر مٹے۔ دھیرج گنج کانپور اور لکھنؤ کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی تھی جو گاؤں سے بڑی اور قصبے سے چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ ہر شخص ایک دوسرے کے آباء و اجداد تک کے کرتوتوں سے واقف تھا۔ نہ صرف یہ جانتا تھا کہ ہر گھر میں جو ہانڈی چولہے پہ چڑھی ہے اس میں کیا پک رہا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کس کس کے ہاں تیل میں پک رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی زندگی میں اس بری طرح دخیل تھے
کہ آپ کوئی کام چھپ کر نہیں کر سکتے تھے۔ ایپ کرنے کے لیے بھی ساری بستی کا ہنر اور تعاون درکار تھا۔ عرصے سے بشارت کی تمنا تھی کہ قسمت نے ساتھ دیا تو ٹیچر بنیں گے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں استاد کی بڑی عزت تھی۔ کانپور میں ان کے والد کی عمارتی لکڑی کی اچھی بھلی دکان تھی، مگر آبائی کاروبار کے مقابلے میں انہیں دنیا کا ہر پیشہ زیادہ دلچسپ اور کم ذلیل لگتا تھا۔ بی اے کا نتیجہ نکلا تو والد نے ان کی تالیف قلب کے لیے دکان کا نام بدل کر ٹمبر ڈیپو رکھ دیا، پر طبیعت ادھر نہیں آئی۔ مارے باندھے کچھ دن دکان پر بیٹھے، مگر بڑی بے دلی سے۔ کہتے تھے بھاؤ تاؤ کرنے میں صبح سے شام تک جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جس دن سچ بولتا ہوں اس دن کوئی بونی بکری نہیں ہوتی۔ دکان میں سارا دن گرد اڑتا رہتا ہے، گاہک ایک دوسرے سے چیخ چیخ کر بات کرتے ہیں۔ ہوش سنبھالنے سے پہلے بشارت انجن ڈرائیور اور ہوش سنبھالنے کے بعد اسکول ٹیچر بننا چاہتے تھے، اس لیے کہ کلاس روم سلطنت سے کم نہیں ہوتا۔ استاد ہونا بھی ایک طرح کی فرما روائی ہے۔ جب بھی تو اورنگزیب نے شاہ جہان کو ایام اسیری میں بچوں کو پڑھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ بشارت خود کو شاہ جہاں سے زیادہ خوش نصیب سمجھتے تھے، اس لیے کہ انہیں تو معاوضے میں 25 روپے بھی ملنے والے تھے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ اس زمانے میں معلم کا پیشہ بہت باوقار اور باعزت سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں زندگی اور کیریئر میں دو ہی چیزوں کی اہمیت تھی، اول عزت، دوم ذہنی سکون۔ دنیا کے کسی اور ملک میں عزت پر کبھی اتنا زور نہیں رہا جتنا برِ صغیر میں۔ آج بھی جہاں دیدہ بزرگ جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو خواہ صحت، عافیت، کثرت اولاد، آسودہ حالی اور ایمان میں اضافے کا ذکر کریں نہ کریں، یہ دعا ضرور دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں اور ہمیں بالترتیب عزت آبرو کے ساتھ رکھے اور اٹھائے۔ ملازمت کے سلسلے میں بھی ہم لوگ حسن کارکردگی، ترقی درجات اور بلند مراسم کی دعا نہیں مانگتے۔ ہماری واحد دعا یہ ہوتی ہے کہ عزت کے ساتھ سبکدوش ہوں۔ یہ دعا آپ کو دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ملے گی۔ سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملازمت پیشہ آدمی بے توقیری کو پیشہ ورانہ مشکل سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ فیوڈل عہد کی روایت خو بو اور خواری جاتے جاتے جائے گی، لہٰذا اس زمانے میں ملازم خود کو نمک خوار کہتے اور سمجھتے تھے، اور تنخواہ تقسیم کرنے والے محکمے کو بخشی خانہ کہا جاتا تھا۔ ملازموں کا خود کو نمک خوار کہنے اور سمجھنے کی ابتدا قدیم روم سے ہوئی۔ عہد قدیم میں روم میں سپاہیوں کو تنخواہ کی بجائے نمک دیا جاتا تھا، اور غلاموں کی قیمت نمک کی شکل میں ہی ادا کی جاتی تھی۔ اشتہار میں مولوی سید محمد مظفر نے، جو اسکول کے بانی، منتظم، سرپرست اعلیٰ، خزانچی اور خیانت کار تھے، مطلع کیا تھا کہ امیدواروں کو تحریری درخواست دینے کی ضرورت نہیں، اپنی ڈگری اور نیک چلنی کے دستاویزی ثبوت کے ساتھ صبح 8 بجے بنفس نفیس پیش ہوں۔ بشارت کو سمجھ نہ آیا کہ نیک چلنی کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے، بد چلنی کا البتہ ہو سکتا ہے، مثلاً چالان، مچلکہ، وارنٹ گرفتاری اور حکم سزا یابی، بستہ الف کا پرچہ، جس میں نامی بدماشوں کا اندراج ہوتا ہے۔ 5 منٹ میں آدمی بد چلنی تو کر سکتا ہے، نیک چلنی کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا۔ مگر ان کا تردد بیجا تھا، اس لیے کہ جو حلیہ انہوں نے بنا رکھا تھا، یعنی منڈھا ہوا سر، آنکھوں میں سرمے کی تحریر، اٹنگا پاجامہ، سر پر مخمل کی سیاہ رامپوری ٹوپی، اس حلیے کے ساتھ وہ چاہتے بھی تو نیک چلنی کے سوا کچھ اور ممکن نہیں تھا۔ نیک چلنی ان کی مجبوری تھی، اختیاری وصف نہیں تھا، اور ان کا حلیہ اس کا ثبوت نہیں، سائن بورڈ تھا۔ اور یہ وہی حلیہ تھا جو اس علاقے میں مڈل کلاس، خاندانی شریف گھرانوں کے نوجوانوں کا ہوا کرتا تھا۔ انٹرویو کے لیے بشارت نے اسی حلیے کی نوک پلک سواری۔ اچکن بدرنگ ہو گئی تھی، دھوبی سے دھلوائی اور کہا کہ کلف ذرا زیادہ لگانا۔ سر پر ابھی جمعے کو 0 نمبر کی مشین پھروائی تھی، اب اس طرح کے بعد آم کی گٹلی پھروا کر آملے کے تیل کی مالش کروائی۔ دیر تک مرچیں لگتی رہیں۔ جب ٹوپی پہن کر آئینہ دیکھ رہے تھے تو منڈے ہوئے سر سے پسینہ اس طرح رس رہا تھا جیسے پیشانی پر وکس یا بام لگانے کے بعد جھرتا ہے۔ پھر جوتوں پر فوجیوں کی طرح تھوک سے پالش کر کے اپنی پرسنالٹی کو فنیشنگ ٹچ دیا۔ سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین تحصیلدار تھا۔ سننے میں آیا تھا تقرری کے معاملے میں اسی کی چلتی ہے۔ پھکڑ، فکرے باز، ادب دوست، ادیب نواز، ملنسار، نڈر، رشوت خور مشہور تھا۔ اسے اپنا طرفدار بنانے کے لیے بادامی کاغذ کا ایک دستہ اور 6-7 نیزے کے قلم خریدے اور راتوں رات اپنے کلام کا انتخاب، یعنی 27 غزلوں کا ایک گلدستہ مرتب کیا۔ مخمور تخلص کرتے تھے جو ان کے استاد جوہر الہٰبادی کا عطا کردہ تھا۔ اسی کی رعایت سے کلیات ناتمام کا نام خمخانہ مخمور کانپوری سم لکھنوی رکھا۔
حالانکہ لکھنؤ سے ان کو صرف اتنی نسبت تھی کہ 5 سال پہلے اپنا پتا نکلوانے کے سلسلے میں وہاں کے ایک ہسپتال میں تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں 2 ہفتے قیام فرمایا تھا۔ کلیات مکمل کرنے کے بعد اس میں ایک ضخیم ضمیمہ بھی شامل کر دیا۔ اس ضمیمے کا قصہ یہ ہے کہ اپنی غزلوں اور اشعار کا انتخاب انہوں نے دل پر پتھر ہی نہیں پہاڑ رکھ کر کیا تھا۔ شعر کتنا ہی لغو اور کمزور کیوں نہ ہو، اسے بقلم خود کاٹنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اپنی اولاد کو بدصورت کہنا یا زنبور سے اپنا ہلتا ہوا دانت خود اکھاڑنا۔ یہ مجاہدہ تو غالب تک سے نہ ہو سکا۔ کاٹ چھانٹ کا کام مولانا فضل حق خیرآبادی کے سپرد کر کے خود ایسے بن کے بیٹھ گئے جیسے بعض لوگ انجیکشن لگواتے وقت منہ دوسری طرف پھر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بشارت نے بھی کچھ اشعار قلم زد کرنے کو تو کر دیے مگر دل نہ مانا، چنانچہ آخر میں ایک ضمیمہ اپنے منسوخ شدہ کلام کا بھی شامل کر دیا۔ یہ کلام اس دور سے تعلق رکھتا تھا جب وہ بے استادے تھے اور فریفتہ تخلص کرتے تھے۔ اس تخلص کی صفت یہ تھی کہ جس مصرے میں بھی ڈالتے وہ بحر سے خارج ہو جاتا، چنانچہ بیشتر غزلیں بغیر مقطع کے تھیں۔ چند مقطعوں میں ضرورت شعری کے تحت فریفتہ کا مترادف شیدہ اور دلدادہ بھی استعمال کیا، مگر اس سے شعر میں کوئی اور سکم پیدا ہو گیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ غیب سے جو مضامین خیال میں آتے تھے ان کے الہامی اور طوفانی خروش کو وزن اور عروج کے کوزے میں بند کرنا انسان کے بس کا کام نہیں تھا۔ کلیات کے سر ورق پر سب سے اوپر انا من الشعر حکمتاً و انا من البیان لسحرا لکھ کر اس کے نیچے خمخانہ مخمور کانپوری سم لکھنوی دکھنے کے بعد کیسری داس منشی نول کشور پریس لکھنؤ میں چھپ کر شائع ہوا لکھا، پھر ہوا کا الف مٹا کر اس کی جگہ بہت باریک خط میں گا اس طرح لکھا کہ پہلی نظر میں الف ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس کے نیچے جلی حروف میں اپنا نام بشارت علی فاروقی کانپوری سم لکھنوی BA آگرہ یونیورسٹی جانشین افسر الشورا جناب حضرت جوہر چغتائی الہ آبادی اعلی اللہ مقامہ لکھا، لیکن نادانستگی میں ایک سنگین غلطی ہو گئی۔ انہوں نے یہ ساری عبارت نول کشور پریس کی ایک کتاب کے ٹائٹل سے منو ان نقل کی تھی۔ روا روی میں اپنے استاد جوہر چغتائی کے نام کے آگے اعلی اللہ مقامہ نقل کرتے وقت یہ خیال ہی نہ رہا کہ ابھی تو وہ حیات ہی نہیں جوان بھی ہیں اور آخرت میں ان کے مقامات بلند ہونے میں ابھی خاصی دیر ہے۔ دھیرج گنج کی ملازمت پر انہیں صرف ایک اعتراض تھا کہ مخمور کے آگے دھیرج گنجوی لکھنا تخلص اور غزل کا دوہرا خون کرنے سے کم نہ ہوگا، لیکن جب ان مظلوم شاعروں پر نظر کی جو اس سے بھی زیادہ گوارو نام کے قصبوں مثلاً پھپوند، بارہ بنکی، گونڈا اور چڑیا کوٹ کے ساتھ نباہ کیے جا رہے تھے تو بقول شخص سے سمجھ تو نہ آئی، صبر آ گیا۔ تحصیلدار تک سفارش پہنچانے میں دشواری پیش نہیں آئی، البتہ مولوی مظفر کے بارے میں جو حقارت اور پیار سے مولی مجن کہلاتے تھے۔ جس سے پوچھا اس نے ایک نیا عیب نکالا۔ ایسا لگتا تھا لوگوں کو مولوی مظفر سے بے وجہ بغض ہو گیا ہے۔ بشارت کو ان سے ایک طرح کی ہمدردی ہو گئی۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ قوم کا درد رکھتا ہے پر آدمی کم ظرف ہے، بچ کے رہنا۔ دوسرے صاحب بولے اسکول کے ساتھ ساتھ ایک یتیم خانہ بھی چلاتا ہے، پر یتیموں سے اپنے پیر دبواتا ہے، اسکول کی جھاڑو دلواتا ہے اور ماسٹروں کو یتیموں کی ٹولی کے ساتھ چندہ اکٹھا کرنے کانپور اور لکھنؤ بھیج دیتا ہے، اور وہ بھی بلا ٹکٹ۔ مگر اس میں شک نہیں کہ آدمی دھن کا پکا ہے۔ دھیرج گنج کے آج جتنے بھی مسلمان پڑھے لکھے اور برسر روزگار نظر آتے ہیں سب اسی اسکول کے زینے سے اوپر چڑھے ہیں۔ ایک بزرگ نے جو کسی رسالے میں کاتب تھے جلے کٹے لہجے میں فرمایا کہ وہ چھاکٹا ہی نہیں چرکٹا بھی ہے، 25 روپے کی رسید لکھوا کر 15 روپلی ہاتھ میں ٹکا دے گا، پہلے تمہیں جانچے گا، پھر آنکے گا، پھر تمام عمر ہانکے گا۔ اس نے دستخط کرنے اس وقت سیکھے جب چندے کی جعلی رسیدیں کاٹنے کی ضرورت پڑی۔ سر سید تو اب جا کر بنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے اپنے نکاح نامے پر انگوٹھا لگاتے دیکھا ہے۔ ٹھوٹ جاہل ہے مگر بلا کا کڑا ہوا اور گھسا ہوا، ایسا ویسا چپڑ کنات نہیں ہے، لکا بھی ہے، لچا بھی اور ٹچا بھی۔ بزرگوار موصوف نے ایک ہی سانس میں پاجی بن کے ایسے باریک شیرز گنوا دیے کہ جب تک آدمی ہر گالی کے بعد لغت نہ دیکھے یا اس نے ہماری طرح عرصہ دراز تک زبان دانوں کی صحبت کے صدمے نہ اٹھائے ہوں، زبان اور نالائکی کی ان نزاکتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ مولی مجن پانچوں وقت ٹکرے مارتا ہے، گھٹنوں، ماتھے اور ضمیر پر یہ بڑے گٹے پڑے ہیں۔ تھانے دار اور تحصیلدار کو اسلامی جذبہ اخوت اور رشوت سے قابو میں رکھتا ہے۔ دمے کا مریض ہے، 5 منٹ میں 10 دفعہ آستین سے ناک پہنچتا ہے۔ انہیں آستین سے ناک پہنچنے پر اتنا اعتراض نہیں تھا جتنا اس پر کہ وہ آستین کو استین، یخنی کو اخنی اور حوصلے کو حوصلہ کہتا ہے۔
کہنے لگے جوہلا تہکانیوں اور بکریوں کی طرح ہر وقت میں کرتا رہتا ہے۔ لکھنؤ کے شرفا تو انانیت سے بچنے کی غرض سے خود کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں۔ اس پر ایک نحیف اور لاغر بزرگ نے یہ اضافہ مزید فرمایا کہ ذات کا کنجڑا یا کسائی معلوم ہوتا ہے، کس واسطے کہ 3 دفعہ گلے ملتا ہے۔ اودھ میں تو اشراف صرف ایک دفعہ گلے ملتے ہیں۔ اودھ کے شرفا کے صرف ایک دفعہ گلے ملنے میں شرافت اور نجابت کا غالباً اتنا دخل نہیں تھا جتنا نازک مزاجی کا۔ یاد رہے یہ اس زمانے کے روایتی چوچلے ہیں جب اودھ کی نازک مزاج بیگمات خشکے اور شبنم کو آلۂ خودکشی کے طور پر استعمال کرتی تھیں اور دھمکی دیتی تھیں کہ خشکا کھا کر اوس میں سو جاؤں گی۔ وہ تو خیر بیگمات تھیں، تاناشاہ ان سے بھی بازی لے گیا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب گرفتار ہو کر دربار میں لایا گیا تو سوال پیدا ہوا کہ اسے کس طرح مروایا جائے۔ درباریوں نے ایک سے ایک تجویز پیش کی۔ ایک نے کہا کہ ایسے عیاش کو مست ہاتھی کے پیر سے باندھ کر شہر کا گشت لگوا دیا جائے۔ دوسرا کورنش بجا لا کر بولا کہ مست ہاتھی کو شہر کا گشت کون مائی کا لال لگوائے گا، ہاتھی گشت لگانے کے لیے تھوڑا ہی مست ہوتا ہے۔ ایک نے تجویز پیش کی کہ آنکھ میں نیل کی سلائی پھروا کر قلعہ گوالیار میں ڈال دیا جائے اور 2 سال تک روز نہارمو پوست کا پیالہ پلایا جائے تاکہ خود کو دھیرے دھیرے خود مرتا دیکھ سکے۔ اس پر کسی تاریخ دان نے اعتراض کیا کہ ایسا سلوک صرف سگے بھائیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، سلطان ذیشان کا تاناشاہ کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے۔ ایک شکی القلب درباری نے کہا کہ قلعے کی فصیل پر سے نیچے پھینک دیا جائے، مگر یہ طریقہ اس بنا پہ رد کر دیا گیا کہ اس کا دم تو مارے ڈر کے راستے میں ہی نکل جائے گا۔ بالآخر ایک وزیر باتدبیر نے، جس کا باتدبیر ہونا ثابت ہو گیا، یہ مشکل حل کی۔ کہنے لگا اگر تاناشاہ کو ذہنی اذیت دے کر اور تڑپا کر مارنا ہی مقصود ہے تو اس کے پاس سے ایک گوالن گزار دی جائے۔ جن پڑھنے والوں نے بگڑے ہوئے رئیس اور گوالن نہیں دیکھی، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مکھن، کچے دودھ کی بو، بھیڑوں کے ریوڑ کی باس میں بسے لہنگے اور پسینے کے کھار سے سفید پڑے سیاہ شلوکے کے ایک ہی بھپکے سے امرا و رؤسا کا دماغ پھٹ جاتا تھا۔ انٹرویو کی غرض سے دھیرج گنج جانے کے لیے بشارت صبح 3 بجے ہی نکل کھڑے ہوئے۔ 7 بجے مولوی مظفر کے گھر پہنچے تو وہ تخت پر بیٹھے جلیبیوں کا ناشتہ کر رہے تھے۔ بشارت نے اپنا نام پتہ بتایا تو کہنے لگے آئیے آئیے، آپ تو اپنے کانہی پور کے رہنے والے ہیں۔ کانپور کو گویا لکھنؤ کا آنگن کہیے۔ لکھنؤ کے لوگ بڑی ناک پالے ہوتے ہیں، لہٰذا میں ناشتے کے لیے جھوٹوں بھی نہیں ٹوکوں گا۔ ظاہر ہے ناشتہ تو آپ کر کے ہی آئے ہوں گے۔ سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ انجمن کے دفتر میں 1 گھنٹے بعد ہے، آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، جس ناہنجار سے آپ نے سفارش کروائی ہے وہ انتہائی نامعقول اور بخیل آدمی ہے۔ اس تمام گفتگو میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگے ہوں گے۔ مولوی مظفر نے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، کھڑے کھڑے ہی بھگتا دیا۔ گھر سے منہ اندھیرے چلے تھے۔ مولوی مظفر کو گرم جلیبی کھاتے دیکھ کر بھوک بھڑک اٹھی۔ گھوم پھر کر حلوائی کی دکان دریافت کی اور 1.5 پاؤ جلیبیاں گھان سے اترتی ہوئی تلوائیں۔ دونے سے پہلی جلیبی اٹھائی ہی تھی کہ حلوائی کا کتا ان کے غرارے نما پاجامے کے پائنچے میں منہ ڈال کے بڑی تندہی سے ان کی پنڈلی چاٹنے لگا۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بے حس و حرکت کھڑے چٹواتے رہے، اس لیے کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ کتا اگر آپ کے ہاتھ پیر چاٹنے لگے تو بھاگنا یا شور مچانا نہیں چاہیے، ورنہ وہ مشتعل ہو کر سچ مچ کاٹ کھائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے ایک جلیبی ڈالی اس نے پنڈلی چھوڑ دی۔ اس اثنا میں انہوں نے خود بھی ایک جلیبی کھائی۔ کتا اپنی جلیبی ختم کرتے ہی پائنچے میں منہ ڈال کے پھر شروع ہو گیا، زبان بھی ٹھیک سے صاف نہیں کی۔ اب ناشتے کا یہ پیٹرن بنا کہ پہلے ایک جلیبی کتے کو ڈالتے، تب خود ایک کھا پاتے۔ جلیبی دینے میں ذرا دیر ہو جاتی تو وہ لپک کر بڑی رغبت و انہماک سے پنڈلی چچوڑنے لگتا۔ انہوں نے کھڑے کھڑے 2 نہایت اہم فیصلے کیے۔ اول یہ کہ آئندہ کبھی جوہلائے کانپور کی طرح سڑک پہ کھڑے ہو کر جلیبی نہیں کھائیں گے۔ دوم شرفائے لکھنؤ کی دیکھا دیکھی اتنے چوڑے پائنچے کا پاجامہ بھی ہرگز نہیں پہنیں گے۔ کتے کو ناشتہ کروا چکے تو خالی دونا اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ شیرہ چاٹنے میں منہمک ہوا تو حلوائی کے پاس دوبارہ گئے۔ 1 پاؤ دودھ کلڑ میں اپنے لیے اور 1.5 پاؤ کتے کے لیے خریدا تاکہ اسے پیتا چھوڑ کر سٹک جائیں۔ اپنے حصے کا دودھ غٹا غٹ پی کر قصبے کی سیر کو روانہ ہونے لگے تو کتا اپنا دودھ چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ انہیں جاتا دیکھ کر پہلے کتے کے کان کھڑے ہوئے تھے، اب ان کے کھڑے ہوئے کہ بدذات اب کیا چاہتا ہے۔ 3-4 جگہ جہاں انہوں نے دم لینے کے لیے ذرا رفتار کم کرنے کی کوشش کی یا اپنی مرضی سے مڑنا یا لوٹنا چاہا تو کتا کسی طور راضی نہ ہوا۔ ہر موڑ پر گلی کے کتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے اور کھدیڑتے ہوئے دوسری گلی تک لے جاتے، جس کی سرحد پر دوسرے تازہ دم کتے چارج لے لیتے۔
یہ کتا دوسرے کتوں کو ان کی طرف بڑھنے نہیں دے رہا تھا اور بڑی بے جگری سے تنہا لڑ رہا تھا۔ جب تک جنگ فیصلہ کن طریقے سے ختم نہ ہو جاتی یا عارضی سگ بندی نہ ہو جاتی یا دوسری گلی کے شیروں سے ازسر نو مقابلہ شروع نہ ہو جاتا، وہ UNO کی طرح بیچ میں خاموش کھڑے دیکھتے رہتے اور لونڈوں کو کتوں کو پتھر مارنے سے سختی سے منع کرتے رہتے، اس لیے کہ سارے پتھر انہی کو لگ رہے تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ حلوائی اور بچے اس کتے کو ٹیپو ٹیپو کہہ کر بلا اور دھتکار رہے تھے۔ سرنگا پٹم کی خون آشام جنگ میں سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزوں نے کثرت سے کتوں کا نام ٹیپو رکھنا شروع کر دیا تھا، اور ایک زمانے میں یہ نام شمالی ہندوستان میں اتنا عام ہوا کہ خود ہندوستانی بھی آوارہ اور بے نام کتوں کو ٹیپو ہی کہہ کر بلانے لگے، یہ جانے بغیر کہ کتوں کا یہ نام کیسے پڑا۔ نپولین اور ٹیپو سلطان کے سوا انگریزوں نے ایسا سلوک اپنے کسی اور دشمن کے ساتھ روا نہیں رکھا، اس لیے کہ ان کے دل میں کسی اور دشمن کی ایسی ہیبت اور دہشت کبھی بیٹھی ہی نہیں تھی۔ برصغیر کے کتے 100 سال تک سلطان شہید کے نام سے پکارے جاتے رہے۔ کچھ برگزیدہ شہید ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آزمائش اور شہادت عظمیٰ ان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔ رب جلیل انہیں شہادت جاریہ کی سعادت سے سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ حالانکہ مولوی مظفر کا اپنا گھر پختہ اور اسکول نیم پختہ تھا، لیکن اپنی دیانتداری اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی سادگی کا نمونہ پیش کرنے کی غرض سے اپنا دفتر ایک ٹین کی چھت والی عمارت میں بنا رکھا تھا۔ سلیکشن کمیٹی کا اجلاس اسی جگہ ہونے والا تھا۔ بشارت سمیت کل 3 امیدوار تھے۔ دروازے کے باہر بائیں طرف ایک بلیک بورڈ پر چاک سے ہدایات درج تھیں: نمبر 1 امیدوار اپنی باری کا انتظار صبر و تحمل سے کریں۔ نمبر 2 امیدواروں کو سفر خرچ اور بھتہ ہرگز نہیں دیا جائے گا، البتہ ظہر کی نماز کے بعد ان کے طعام کا انتظام یتیم خانہ شمع الاسلام میں کیا گیا ہے۔ نمبر 3 انٹرویو کے وقت امیدوار کو یتیم خانے میں مبلغ 1 روپیہ چندہ کی رسید پیش کرنا ہوگی۔ نمبر 4 امیدوار حضرات براہ کرم بیڑی بجھا کر کمرے میں داخل ہوں۔ بشارت جب انتظار گاہ یعنی نیم کی چھاؤں تلے پہنچے تو کتا ان کے جلو میں تھا۔ انہوں نے اشاروں کنایوں سے کئی بار اس سے رخصت چاہی، مگر وہ کسی طور ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ نیم کے نیچے وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئے تو وہ بھی ان کے قدموں میں آن بیٹھا اور دم ہلا ہلا کر انہیں ممنون نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کا یہ انداز انہیں بہت اچھا لگا، اس کی موجودگی سے تقویت سی محسوس ہونے لگی۔ نیم کے سائے میں ایک امیدوار جو خود کو الہ آباد کا LT بتاتا تھا، اکڑوں بیٹھا تنکے سے ریت پر 20 کا مبارک نقش بنا رہا تھا، جس کے خانوں کے عدد کسی طرف سے بھی گنے جائیں حاصل جمع 20 بنتا ہے۔ تسخیر زن اور افسر کو رام کرنے کی غرض سے یہ نقش تیر بہدف سمجھا جاتا تھا۔ کان کے پیچ و خم میں جو سوالیہ نشان کے اندر ایک اور سوالیہ نشان بنا ہوتا ہے، ان دونوں کی درمیانی گھاٹی میں اس نے عطر خس کا پھویا اڑس رکھا تھا۔ زلف بنگال ہیئر آئل سے کی گئی سنچائی کے ریلے جو سر کی فوری ضروریات سے زائد تھے، اس کی پیشانی پر بہہ رہے تھے۔ دوسرا امیدوار خود کو علی گڑھ کا BA BT بتلاتا تھا۔ دھوپ کی اینک تو خیر سمجھ میں آتی تھی، لیکن اس نے گلے میں سلک کا سرخ اسکارف بھی باندھ رکھا تھا، جس کا مصرف اس چلچلاتی دھوپ میں یہی نظر آتا تھا کہ چہرے سے ٹپکتا ہوا پسینہ محفوظ کر لے۔ اگر اس کا وزن صرف 100 پاؤنڈ کم ہوتا تو وہ سوٹ جو وہ پہن کر آیا تھا بالکل فٹ آتا، لیکن اس وقت قمیض کے نیچے کے 2 بٹن اور پتلون کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ صرف سولر ہیڈ صحیح سائز کا تھا۔ فیروزے کی انگوٹھی بھی غالباً تنگ ہو گئی تھی، اس لیے کہ انٹرویو کے لیے آواز پڑی تو اس نے جیب سے نکال کر سب سے چھوٹی انگلی میں پہنی۔ اتنے بھاری تن و توش کے باوجود اس نے خود کو نیم کے 2 شاخے میں فٹ کیا اور اوپر ٹنگے ہی ٹنگے گفتگو میں حصہ لیتا رہا اور وہیں سے پیک کی پچکاریاں اور سگریٹ کی راکھ جھاڑتا رہا۔ ذرا دور ایک بڑ کے درخت کے نیچے تیسری جماعت کے لڑکے ڈرل کر رہے تھے۔ اس وقت ان سے ڈنر لگوائے جا رہے تھے۔ پہلے ہی ڈنر میں ہوں کہتے ہوئے سر نیچے لے جانے کے بعد صرف 2 لڑکے ہتھیلیوں کے بل اٹھ پائے، باقی وہیں دھول میں چھپکلی کی طرح پٹ پڑے رہ گئے اور گردن موڑ کے بڑی بے بسی سے ڈرل ماسٹر کو دیکھنے لگے جو انہیں تانا دے رہا تھا: تمہاری ماؤں نے تمہیں کیسا دودھ پلایا ہے؟ سب سے پہلے علی گڑھ کے امیدوار کو اس طرح آواز پڑی جیسے عدالت میں فریقین مقدمہ کے نام ماں ولدیت پکارے جاتے ہیں۔ پکارنے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا گویا 100-200 امیدوار ہیں جو 1.5-2 میل دور کہیں بیٹھے ہیں۔